نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ جب آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو جان لیں کہ کبھی کہیں آپ نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی ہوگی۔ اپنی انا کو قابو میں رکھو۔ اگر تم ہر روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں الجھنا نہیں چاہتے، اپنی انا کو قابو میں رکھو۔ اگر تم ہر روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں الجھنا نہیں چاہتے، اگر پہاڑ آپ کو سخت لہجے میں جواب دے تو یہ مت سوچیں کہ آپ نے خوش اخلاقی سے کچھ کہا ہوگا، ایسا ناممکن ہے۔ اگر آپ نے کبھی مصائب اور تکالیف کا سامنا نہیں کیا تو آپ کو خوشی اور سکون کی مٹھاس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نے گلاب کے پھولوں کے باغ کو ایک باغبان کے سپرد کیا اور بعد میں اس باغ سے ناگوار بدبو آنے لگے تو آپ کسے الزام دیں گے، باغ کو یا باغبان کو؟ ایک باغبان کے سپرد کیا اور بعد میں اس باغ سے ناگوار بدبو آنے لگے تو آپ کسے الزام دیں گے، باغ کو یا باغبان کو؟ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو دو کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نہ بننا پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جن باتوں پر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں ان میں احتیاط سے کام لیں۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکیں، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکیں، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکیں۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کو آپ غریب ہیں۔
जो लोग खुदा को पा लेते हैं उन्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती।